أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو جائے وہ. ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہیں کام آئے گا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی. سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب داخل ہوگا وہ ایک شعلہ زن آگ میں. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاتی ہے. فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے خوب گٹی ہوئی. یہ سورۃ اللہب ہے، مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں اس کی، 1 رکوع. اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے اور وہاں پر جا کر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اعلان کیا، آواز دی یا صباحا، اور بعض روایات میں آتا ہے تمام قبیلوں کے نام لے کر ان کو آواز دی، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف. تو جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایسی کوئی بات کہوں جو عقل میں نہ آتی ہو تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ مثلا میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر ہے، وہ آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہوگا، اگر یہ میں آپ کو کہوں تو کیا آپ میری تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، سارے معاملات ان کے سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صداقت، امانت کہ وہ خود شاہد تھے. اسی وجہ سے ان تمام لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، اگر تم مجھ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا کہ تبا لک لہذا یا جماعتنا یا محمد، ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ ہلاکت ہو آپ کے لیے، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اے محمد؟ اور اس نے بہت سی سخت باتیں کی اور پتھر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اس کو اس کے اندر جواب دیا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گئے. اس کے اندر ابو لہب کے بارے میں ساری یہ صورت نازل ہوئی، اس کے جواب میں نازل ہوئی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی پھینکتا، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ دیتے جاتے، یہ پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، جھٹلاتا. یہ اس کی عادت تھی ابو لہب کی. اور یہ ابو لہب، اس کا اصل نام ابو لہب نہیں ہے، یہ تو کنیت ہے، اصل نام اس کا تھا عبد العزیٰ. تو قرآن مجید میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مشرکانہ نام تھا، بت کے نام پر نام رکھا گیا تھا. ان کے بت
جس طرح منات اور عزا اور لات یہ بتوں کے نام قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، تو یہ ان ناموں پر انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے کہ لہب جو ہے اس کو جہنم سے کچھ مناسبت بھی ہے، اس لیے ابو لہب کو یہاں پر ذکر کیا۔ اور یہ ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا، یہ اس کا رنگ سرخ تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ بقیہ تفسیر ان 5 آیات کی اگلے درس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔